الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کو دو پہلو سے سمجھایا ہے. ایک تو مثبت پہلو سے. مثبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنا، کہ اس کو کرنا ہے، اور ایک منفی پہلو سے کہ اسے نہیں کرنا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے بیان کیے ہیں صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے کہ سیدھا راستہ ہے کیا. مثبت طریقہ تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر ہم نے انعام کیا ہے، تو تم اس راستے پر چلنا. وہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. پھر بتایا کہ دو لوگ ایسے ہیں، دو گروہ اور دو جماعت ایسی ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلنا. تو اگر تم ان کے راستے پر نہیں چلو گے اور ان چار گروہ کے راستے پر چلو گے تو تم صراط مستقیم پر چلو گے. صراط مستقیم تمہیں حاصل ہو جائے گی، یعنی سیدھا راستہ. وہ کون سے دو گروہ ہیں، دو جماعت ہیں جن کے راستے پر نہیں چلنا؟ ایک کو کہا اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے. مفسرین فرماتے ہیں مغضوب علیہ جو ہیں وہ یہود ہیں، یہودی ہیں، اور ضال جو ہیں جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں، جن کو آج ہم عیسائی یا کرسچن کہتے ہیں. تو یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا ہے. ان کے راستے پر کیوں نہیں چلنا؟ اور یہ جو یہود ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل کیوں ہوا؟ ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کے عقائد کیا ہیں؟ اعمال کیا ہیں جو نہیں چلنا ان پر؟ یعنی ان کو جانے بغیر تو ہم پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم چلیں یا نہ چلیں، تو اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے. یہود جو ہیں یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. جب اللہ کے نبی کی بعثت ہو گئی، بعثت یعنی اللہ کے نبی بنا دیے گئے، دنیا میں آ گئے، تشریف لے آئے، تو پھر کوئی بھی شریعت قابل قبول اور قابل عمل نہیں رہی، یعنی ساری منسوخ ہو گئی. جتنی بھی پہلی شریعت تھی یا نبی تھے ان کا دین منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا. بس پھر اللہ کے نبی پر ہی ایمان لانا ضروری ہے. یہ جو یہود ہیں یہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہمارے نبی ہیں، اور انہوں نے قیامت تک ہمارے لیے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اس کے لاڈلے ہو، جیسا کہ وہ خود کہتے تھے وقالت الیہود احباء ابناء اللہ و احباء، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. بیٹے کا مطلب یہاں بیٹے نہیں ہوتا، مطلب جیسے پیار میں کسی کو کہہ دیتے ہیں بیٹے، تو اس طرح مطلب پیار کی وجہ سے ہی بیٹا کسی کو کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ اپنا بیٹا نہیں کسی دوسرے کا بیٹا ہے وہ، لیکن اسے بیٹا کہہ دیتے ہیں پیار کی وجہ سے. تو ایسے ہی وہ اپنا آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ جو فلسطین کی زمین یہ تمہاری ہے اور حق دین تمہارا ہی ہے قیامت تک. تو اس لیے ان کا عقیدہ یہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کے آنے کے بعد وہ دین منسوخ ہو گیا. اسی طرح سے ان لوگوں کی بہت سی ایسی سرکشی، کارستانیاں اور ان کی بد اخلاقی تھی کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا. یقتلون الانبیاء بغیر حق، یعنی ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے. یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
دوسرے یہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے تمہیں، جیسے ان کے عقائد تھے ویسے تمہیں اپنے عقائد نہیں رکھنے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ تحریف کرتے تھے تورات کے اندر، یعنی جو لکھا ہوا تھا تو اس کے علاوہ بتاتے تھے، یا اگر کوئی مالدار شخص آ گیا تو اس کے مطلب کا مسئلہ بتا دیا، یا اگر کوئی حد جاری ہو رہی ہے، کسی مالدار نے کوئی جرم کر لیا تو اس کو تو بچا لیا، غریب پر مار دیا، یعنی غریب نے وہ گناہ کر لیا تو اس کو اس کی سزا دے دی، اور بہت ساری ان کے اندر خرابیاں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے راستے پر نہیں چلنا، یہ دعا تمہیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کیا ہوا؟ ان کی جو سرکشی تھی، جو ان کی بد اخلاقی تھی، انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے اور تورات میں تحریف کیا کرتے تھے، اسی طرح سے جو اللہ نے احکام نازل کیے تھے ان کو بدل دیا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو بدل دیا کرتے تھے، اور رشوت لیا کرتے تھے اور سود لیا کرتے تھے۔ یہ تمام ان کے اندر جو ہے بیماری تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان پر غضب نازل ہوا۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، ابھی سورہ بقرہ کے اندر ان کا واقعہ آنے والا، گائے کا واقعہ آئے گا، اسی طرح سے فرعون کے واقعات آئیں گے، بہت سارے واقعات ان یہود کے آئیں گے، بنی اسرائیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کے راستے پر نہیں چلنا، جب ہم تمہیں بتا رہے ہیں تو ان سے تمہیں بچنا ہے۔ دوسری چیز، یہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات دی ہے، جو یہود ہیں، یہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی اولاد کو 1000 میں ہی پہچان لے گا، لاکھوں میں ہی پہچان لے گا، یہ میری اولاد ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ کے نبی کی ان علامات سے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی پہچانتے تھے کہ ہاں یہ آخری نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے، ہڑ دھرمی میں اور ضد میں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ کیوں؟ غضب اور غصہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جو جاننے کے باوجود نہ کرے عمل۔ مثال کے طور پر 2 بچے ہیں اور وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ ایک بچے کو معلوم ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک مدرسہ ہے، اور ایک کو معلوم نہیں ہے۔ جب وہ دونوں آئیں گے تو ایک نے دونوں وہ لیٹ آئے تو جس کو معلوم تھا اس کی زیادہ پٹائی ہوگی، کیونکہ تجھے تو معلوم تھا مدرسہ اس وقت کا ہے۔ جس کو معلوم نہیں تھا اس کو بھی تنبیہ کی جائے گی، یا اس کو یوں کہا جائے گا وقت پر آنا تم۔ اسی طرح تمام مثالیں لے لیجیے، یعنی جاننے کے باوجود کسی جرم کا کرنا انجان ہونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو یہود تھے ان کے پاس علم تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا، تو اس لیے اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل ہوا۔ جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، ان کو اتنا علم نہیں تھا، وہ جو گمراہ ہوئے وہ ناواقفیت کی وجہ سے ہوئے، جہالت کی وجہ سے ہوئے، اور دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہوئے۔ یعنی علم تو تھا نہیں لیکن بڑھا چڑھا دیا اپنے اس کے اندر، شریعت کے اندر، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی 3 میں کا ایک ہی ہے۔ 3 میں کا ایک کیا؟ ان کا یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ 3 خدا ہیں، یعنی 3 کو مل کے ایک بنتا اور ایک ان 3 میں ہے۔ یہ آج تک یہ لوجک سمجھ میں نہیں آئی کہ 3 ایک کیسے ہو جائیں گے اور ایک 3 کیسے بن جائے گا۔ یہ آج تک یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ 3 ہیں۔ 3 کیا؟ ایک تو روح ہے، اور ایک بیٹا ہے، اور ایک باپ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ تو اللہ کو کہتے ہیں، اور بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، روح القدس یہ مریم کو کہتے ہیں، یا جو جبرائیل نے روح پھونکی تھی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ 3 کا عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی، تو اس وجہ سے یہ بھی کافر ہو گئے۔ تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے اپنے دین میں غلو کیا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال، آدمی اپنے شیخ کی، پیر کی یا استاد کی محبت میں اتنا بدمست ہو جاتا ہے اور اتنا جذب ہو جاتا ہے، غلو کرنے لگتا ہے، میرے شیخ تو ایسے ہیں، میرے حضرت تو ایسے ہیں، میرے وزرت تو ایسے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ کی اتنی غلو کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے
بہرحال تو یہ جو نصارہ تھے انہوں نے غلو دین میں کیا ناواقفیت کی وجہ سے، بلکہ انہوں نے تو جو باتیں شریعت میں ان کی نہیں تھی اس کو بھی بنا لیا، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ نہ شادی کرتے تھے کوئی، اور جی یہ جنگل میں جا کے پڑ جاتے تھے اور بس عبادت میں لگ جاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، یعنی ان لوگوں پر ہم نے رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی بنا لی تھی کہ ہم تو بھیا شادی وادی نہیں کریں گے، بس اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، خود ہی جا کے جنگلوں میں پڑ گئے یہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا چلو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے حاصل یہ کر بھی لیا تھا، بنا بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی رعایت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، پھر اس میں غلو کر دیا۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ ایسے بیان کیے ہیں کہ ایک تو وہ کہ جو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا، تو آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ یہود کے راستے پر ہے، اور اگر کوئی انسان جانتا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں اب یہ نئی نئی نمازیں نکال دیتے ہیں، جبکہ دین میں شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی ہزاری نماز ہے اور قضاء عمری کی بس 4 رکعت پڑھ لو ساری ادا ہو جائیں گی، دنیا بھر کے غلو انہوں نے کر رکھے ہیں اذکار کے اندر بھی۔ تو یہ ناواقفیت کی وجہ سے ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہیں۔ تو اگر کوئی ناواقفیت اور بغیر علم کے کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ نصارہ کے راستے پر ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہ کی طرف اشارہ کر کے اور یوں کہا کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر مت چلا۔ ایک چیز یہاں پر یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہاں جو صراط الذین انعمت علیہم فرمایا، یوں فرما دیتا صراط الرسول، کہ تم جو ہے یہ دعا کرو یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی رسول کے راستے پر، یا یوں فرما دیتا صراط القرآن، قرآن کے راستے پر چلا، جب بھی صحیح ہو جاتا۔ لیکن اس میں ایک نقطہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم صراط الرسول یا صراط القرآن فرماتے، مثال کے طور پر صراط القرآن فرما دیتے کہ بھئی تم قرآن کے راستے پر چلو، تو انسان صرف قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی قرآن کو سمجھانے والا بھی تو ہونا چاہیے، قرآن کو بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ آج اتنے سارے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ بس انہوں نے قرآن کے ترجمے دیکھے، تفسیر دیکھی ہندی اردو میں، اور بس تفسیر کرنے بیٹھ گئے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے سوشل میڈیا پر ایسے بیٹھے ہیں وہ پراپر عالم نہیں ہے لیکن تفسیر کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے، اور بس وہ کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے خالی قرآن بھی ضروری نہیں کہ خالی قرآن سے آدمی کو ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح صراط الرسول نہیں فرمایا اللہ نے کہ رسول کے راستے پر چلو، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اب ہے ہی نہیں، اب تو رسول تو چلے گئے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی طرف نشاندہی کری جو قیامت تک رہیں گے، یعنی تم ان لوگوں کے راستے پر چلو جو قیامت تک رہیں گے۔ انبیاء چلے گئے، صدیقین، شہداء اور صالحین تو موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ بھی دی اور رجال اللہ بھی بتائے، یعنی اللہ کی کتاب بھی موجود ہے اور اللہ والے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا کہ یہاں تم یہ سمجھ لو کہ قیامت تک اگر تمہیں چلنا ہے تو جو رسول کا راستہ ہے، شہداء کا، صدیقین اور صالحین کا، ان پر چلنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر رسول نہیں ہے، جو رسول کا متبع ہے اور اس کی اتباع کرنے والا ہے 100%، اس کے راستے پر چلو، اس کو پکڑو اور اس کے نقش قدم پر چلو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ جو نیک لوگ ہوں گے وہ قیامت تک موجود رہیں گے، یعنی ورنہ اللہ تعالیٰ اگر صراط الرسول یا صراط القرآن ہی فرما دیتا تو رسول تو چلے گئے، پھر کس کے راستے پر پکڑیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ذریعے سے ہمیں یہ جانچنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے راستے پر ہے یا نہیں ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے ہی جانچا جائے گا یہ متبع سنت ہے نہیں ہے۔ اگر وہ خود ہی عمل نہیں کر رہا ہے اور وہ تعلیمات پر اللہ کی اور رسول کی عمل نہیں کر رہا تو وہ رجال اللہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ والا ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے رسول کے راستے پر چل رہا ہے، سنت اور شریعت کا پابند ہے، پھر وہ رجال اللہ ہے۔
پھر وہ ان میں سے ہے صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے، اور بہت بڑا نقطہ یہ معلوم ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ قرآن جو نازل کیا فرما دیتا بھائی قرآن کے راستے پر چلنا، تم پورا قرآن تمہاری ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کو بیان کیا کہ دیکھو قرآن کے راستے پر چلنا ہے، لیکن ان لوگوں کے راستے سے گزر ہو کے چلنا ہے تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں یقین کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس تفسیری سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما، اس کے ذریعے سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے برکت سے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں دین اسلام کی جس طرح جس لائن سے بھی خدمت ہو رہی ہے سب کو قبول فرما، سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ سب کی جد و جہد میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ اس قرآن کی برکت سے اس بستی کے اندر دینداری پیدا فرما، بددینی کو ختم فرما، علم کو یا علم کی ہوا چلا، یا اللہ گمراہی کو ختم فرما، بچے بچے کے اندر دینداری پیدا فرما، بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرما، علماء دین کی قدر کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مال و اسباب میں اس قرآن کی برکت سے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے طفیل محبت میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔